اعزاز میرے ہائی کورٹس ہیں، میرا اعزاز میرے ہائی کورٹس ہیں، میری تحفظ کی ضمانت میرے ہائی کورٹس ہیں، اور ان سب کے اوپر میری سپریم کورٹ ہے۔ اگر میں ان عدالتوں کے بارے میں یہ کلمات سنوں، ذرا غور سے آپ بھی سنیے گا، آپ کو سنا رہا ہوں ابصار عالم صاحب کیا فرما رہے ہیں۔ ہم جو بھی ایکشن لیتے ہیں وہ فوری طور پر کورٹس میں چیلنج ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ اب شو کاز نوٹس بھی اس پہ بھی کورٹس نے اسٹے آرڈر دینا شروع کر دیے ہیں۔ تو اگر یہ سچویشن رہی، میں ابھی آپ کو ایک سلائیڈ دکھاؤں گا کہ ہمارے پاس ہم نے پچھلے سال میں جو میں نے 1 سال 5 مہینوں کی جو بات کی ہے، ہم نے 357 ایکشن لیے ہیں مختلف ٹی وی چینل کے خلاف۔ ایڈوائسز اس میں شامل نہیں ہیں، ایڈوائسز ڈال کے زیادہ ہوں گے، اور ان میں سے 333 کورٹس میں چیلنج ہوئے ہیں، ان میں سے صرف کچھ کا فیصلہ ہوا ہے۔ تو میری چیف جسٹس آف پاکستان سے اس خط کے ذریعے التجا ہے کہ وہ ہمارے ان کیسز کو ایکسپیڈائٹ کرنے کے لیے کوئی لائحہ عمل مرتب کریں۔ ہم ان کے پاس ایک پٹیشن لے کے بھی جا رہے ہیں اسی ایشو پہ، تاکہ پیمرا کی جو اختیار ہے اس کو اتنا محدود کر دیا گیا ہے کہ پیمرا ایک ریگولیٹر کے طور پہ اب پاکستان کے میڈیا کو کنٹرول نہیں کر سکتا، اور کنٹرول صرف اس قانون اور آئین کے تحت کرنا ہے ہم نے جو ہمیں دیا گیا ہے، اور اس کوڈ آف کنڈکٹ کو جو سپریم کورٹ کا اپنا نافذ کرتا ہے، ہم اس کوڈ آف کنڈکٹ کو بھی نافذ نہیں کر پا رہے، کیونکہ پیمرا کا اختیار عملی طور پر ہائی کورٹس کے پاس جا چکا ہے۔ استغفر اللہ رب من کل ذنب و اتوب الیہ، کہ پیمرا کا اختیار عملی طور پر ہائی کورٹس کے پاس جا چکا ہے۔ جناب چیف جسٹس صاحبان تمام پاکستان کی ہائی کورٹس کے سن لیں کہ ابصار عالم صاحب کہہ رہے ہیں کہ عملی طور پر اختیار آپ نے لے لیا ہے، گویا آپ نے ان کے اختیارات چھین لیے ہیں۔ عدالتوں کے پاس ہمیں نہیں جانا چاہیے، اگر غلط فیصلے ہوں تو ہمیں ابصار عالم صاحب کے پاؤں پکڑنے چاہیے، ان کی دہلیز پر گر جانا چاہیے، ان کی چوکھٹ پہ سر رکھ کر ناک رگڑ کر معافی مانگنی چاہیے کہ اے ابصار عالم صاحب ہم آپ سے معذرت چاہتے ہیں، اے ابصار عالم صاحب ہمیں معاف کر دیجئے، اے ابصار عالم صاحب ہم سے گناہ ہو گیا، اے ابصار عالم صاحب ہم سے غلطی سرزد ہو گئی، ہم تیرے در پر آئے ہیں ابصار عالم صاحب، ہمیں تو خالی مت لوٹانا ابصار عالم صاحب، اور ابصار عالم صاحب ہم عدالت میں نہیں جانا چاہتے، ہم تجھ سے ہی مانگنا چاہتے ہیں، تو ہی ہم کو اجازت دے دے، کہ تیرے سوا کون اجازت ہم کو دے گا، ہم عدالت نہیں جا سکتے۔ یہ تمام ہائی کورٹس کے جج صاحبان کے لیے کہا جا رہا ہے۔ ہائی کورٹس اسی لیے ہوتی ہیں کہ اگر کوئی فیصلہ ہمارے حق میں نہیں ہے تو ہم عدالت جائیں۔ ہم پر عدالت کے دروازے بھی بند کر دیے گئے کہ جو پیمرا کہے وہ مان لو، گو کہ پیمرا کی کاؤنسل آف کمپلین کی اہلیت ایسی ہے کہ اگر میں آپ کو بتا دوں، خدا کی قسم میں اگر آپ کو بتا دوں، لیکن میں نہیں بتانا چاہتا، اب جب عدالت میں بات ہے تو عدالت میں ہی ہم بات کریں گے کہ کاؤنسل آف کمپلین کے جو لوگ ہیں، جن کو منتخب کیا گیا ہے، وہ کیا جانتے ہیں اسلام کے بارے میں، وہ کیا جانتے ہیں پاکستان کے بارے میں، کتنی احادیث سے واقف ہیں، پاکستان کی قرارداد مقاصد کے بارے میں ان کو کیا پتہ ہے، پری ایمبل جانتے ہیں وہ آئین پاکستان کا کہ نہیں جانتے، آرٹیکل 19 پتہ ہے کہ نہیں پتہ۔ یہ عامر لیاقت حسین کی وجہ سے تو آپ نے آرٹیکل 19 ڈالا ہے اپنے پیمرا کے لاز میں۔ جب جسٹس شوکت صدیقی نے عدالت میں کہا تھا، میں کھڑا ہوا تھا ابصار صاحب، تو انہوں نے کہا تھا آرٹیکل 19 تو ڈالیں، یا آپ آئین سے متصادم کیوں ہیں، آپ کی جو کلاز ہیں وہ آئین سے کیوں متصادم ہیں، آئین کے خلاف کیوں چل رہے ہیں آپ، بھول گئے شاید آپ کو یاد نہیں ہوگا۔ اور جسٹس ثاقب نثار صاحب چیف جسٹس آف پاکستان نے آپ سے ہی کہا تھا کہ ہیٹ اسپیچ کا فیصلہ ہم کریں گے، جناب ابصار عالم صاحب آپ نہیں کریں گے، یہ فیصلہ ہم نے کرنا ہے۔ آپ کا کام ہے صرف سنیں اور اپنا فیصلہ صادر کر دیں کہ چلنا ہے یا نہیں چلنا، باقی فیصلے ہم کریں گے۔ تو اس کا مطلب ہمیں عدالتوں میں جانا چاہیے، لیکن آپ تو ہمیں عدالتوں میں جانے سے روک رہے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ عدالتوں میں مت جاؤ، ہمارا جو عملی اختیار ہے وہ ہائی کورٹس نے لے لیا ہے۔ یعنی پاکستان کی قوم سن لے کہ یہ تو ایک ادارے کی بات ہو رہی ہے جو پیمرا ہے، یعنی اس کے آگے کی بات یہ ہے کہ آنے والے دن یہ بتانا چاہتے ہیں کہ سب کچھ حکومت کرے گی، عدالتیں کچھ نہیں کریں گی، بالکل نہیں کریں گی، عدالتوں میں نہیں جانا۔ اور آپ جو جناب ابصار عالم صاحب بسط احترام بسط ادب کے ساتھ میں آپ سے گوش گزار ایک بات کرنا چاہتا ہوں، اور فیصل رضی صاحب سے بھی اس پر رائے لوں گا، بریگیڈیئر صاحب سے بھی لوں گا۔ آپ نے فرمایا کہ عدالتوں میں کیسز پینڈنگ میں ہیں، تو فیصل رضی صاحب کی ذرا توجہ کے ساتھ میں بات کہنا چاہوں گا کہ عدالتوں میں کیس اگر پینڈنگ ہیں تو آپ کے کیسز بھی پینڈنگ میں ہیں، آپ کیا اس کی تیزی سے سماعت کروائیں گے؟ جو آپ کے خلاف کیسز ہیں، جو فیصل عزیز خان صاحب نے بھی کیا ہوا ہے، جو جناب ارشد ہمارے جو